واثقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عقد نکاح معاملہ عقد نکاح ایک معاملہ ہے، یعنی عقد ہے، ایقاع نہیں ہے۔ دو طرف کا ہونا ضروری ہے معاملے میں، عقد میں۔ دوسری طرف اور چونکہ امر ہوا ہے، حکم ہوا، لہذا عبادات میں سے عبادات معنی کہ متوقف صحتش بر عبادت اس معنی میں قصد قربت کی متوقف نہیں ہے، لیکن چونکہ شارع نے عبادت کا اس کو حکم اس کو پسند کیا، لہذا جنب عبادی ہے اس کے اندر۔ وہ صحیح ہے، لیکن اصطلاح میں عبادت اس سے کہ وہ ہے کہ جو متوقف ہو صحیح ہونے کے لیے قصد قربت جس پہ شرط ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی چیز میں عبادی عنصر پایا جائے تاکید ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے اندر قصد قربت شرط نہ ہو۔ للہ انجام بده اگر نه تو روایت داره پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس مضمون میں ابو ذر سے کہا کہ عبادت میں خود قصد قربت کی ضرورت ہے، لہذا عبادت قصد قربت کی شرط ہے۔ آب خوردن نہیں، ان کو بھی بے اصطلاح عبادت کہتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جو معبود کو پسند ہو لیکن اس کے اندر شرط نہ رکھی ہو قصد قربت کی، وہ بھی عبادت کا حکم رکھتی ہے بالاخره۔ میں نے عرض کیا من عرض کردم دو شرطوں کے ساتھ با دو شرط جہیزیے کی، یعنی جہیز کا خمس نہیں ہے، یعنی کہ جمع کر رہا ہے کوئی، پدر یا مادری که جهیزیه اگر کئی سال میں رک رک کے جمع کر رہا ہے تو اس پر نتونه یهو جهیزیه دو شرطوں کے ساتھ خمس نہیں۔ ایک یہ کہ اگر رک رک کے جمع نہیں کرے تو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے، یعنی متعارف جہیز میں جو عام طور سے اس علاقے میں لوگ دیتے ہیں ازدواج کے بعد یهو جهیزیه رو تهیه وہ کنه. نہیں دیتے۔ دوسرا ہے کہ تو اون شهر یا اون روستا کہ جہاں وہ لوگ ہیں وہاں اس طرح سے لوگوں کے درمیان رائج ہو کہ وہ کئی سال میں دھیرے دھیرے کر کے جہیزیے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ خمس نداره. اما اگر یہ دو شرط کے میں سے کوئی ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو پھر ہر سال اس پر خمس ہوگا۔ سال خمس داره هر چی جمع میکنن مگر اون سال آخر مگر یہ کہ اس سال جس سال شادی کرے گا اس سال چونکہ وہ خرچ میں آ جائے گا تو اس سال جو چیزیں ہیں اس پہ خمس نہیں ہوگا۔
قليل يعني چی؟ اس کو ہدیہ کہتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. هدیه میدن. شیربها اگر شیر بہا اختیاری ہو تو چه کچھ اشکال کوئی نداره. لیکن اگر اما اختیاری اگر اختیاری نباشه مستراری اکراه ہو اضطرار هم کوئی اشکال باشه نہیں ہے، اونم لیکن اگر مجبور کر کے دیا ہے وہ تو نہیں جائز نہیں. جایز نیست. اگر اس کو یعنی مجبور کرے تو نہیں. مجبورش میکنن جایز نیست. یا اینکه خود دختر یا پسر در عقد ازدواج شرط کنه مگر یہ کہ که اینقدر شرط به کر دیں پدرش عقد میں میدم، کوئی لڑکا یا شرط لڑکی کہ کرده اتنا اشکال پیسہ اس کے نداره. باپ کو دیا جائے. اگه شرط ارتکازی هم باشه باز اشکال نداره. اما اگه اکراه لیکن اگر باشه نه مجبور جایز کیا نیست. جائے کسی کو تو یہ جائز نہیں. جس طرح اس جو بھی آپس میں معاملہ طے کر لیں، اتفاق کردن اشکال مگر یہ کہ نداره. مجبور نہ کیا فقط جائے کسی اکراه کو، نباشه تب صحیح ہے. اشکال نداره. اشکال نداره. همین اینم با این دو ان دو شرطوں کے ساتھ جو میں نے کیا یکی کہ که ایک ساتھ نتونه اکٹھا یک جا نہیں دے بده سکتا، دھیرے دھیرے تھوڑا سا جمع کرنا نتونه ضروری جمع ہے. کنه سالها. دوسرے کہ اس یکی علاقے اینکه میں متعارف معمول یہ ہو باشه کہ اشکال دھیرے دھیرے کر نداره. کے جمع کرتے ہو تو پھر اس کا اشکال خمس نیست. نہیں. ما خمس نداره نه. بله. نہیں نه وہ نہیں. اون که خلاصه اگر اگر کوئی چیزی چیز به رضایت کے نتیجه ساتھ ہو، رضایت باشه ولو رضایت اضطراری استرار کے بن اشکال حتی نداره. استرار، لیکن وہ اس پہ استرار این خوب نیست. مجبور نہ کیا جائے. مستحبه که در همه چیز بالخصوص اصلی در چیز یہ ہے کہ تسهیل ازدواج میں شادی بیاہ میں آسانیاں فراہم کرے، مجبور نہ کرے، سخت نہ لے. بله. چه؟ اس میں اشکال نہیں، اشکال نہیں ہے، اس میں حرج نہیں، نه اشکال نداره. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. هیچ اشکال نداره مگر یک صورت و اون اینه که فرض کنید کسی صرف رو ایک وکیل میکنه کہ مگر یہ کہ علم وکیل خودش کرے کسی کو کہ عقد وہی عقد پڑھے تو وہ فرض کسی یه اور مرجع کو وکیل نہیں بنا تقلیده سکتا. این میخواد مثلا مثلا وہ چاہتا ہے مبارک کہ باشه عقدش خود این مرجع تقلیده بخونه. کہ مثلا یہ میرے بچے کا عقد یہ فلاں مرجع تقلید پڑھے، تو اب یہ مرجع تقلید کو اگر اس نے معین کر دیا ہے تو پھر یہ مرجع تقلید کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا. اشکال نداره. لیکن اگر یہ شرط نہ کی ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ اس کو وکیل بنائے، وہ وکیل کو وکیل بنائے، کوئی حرج نہیں. موکلتی هم هست. اور اس میں توسیع ہے اور فن اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اشکال نداره. نہیں طہارت نہیں بچے گی. میمونه. طهارت طہارت خبثی یعنی نجس نہیں ہو، نمیشه. لیکن اینا اس کو نیست که طہارت طهارت حدثی کہتے ہیں. حدثی اسمش. خبثی طهارت اپنی جگہ پر ہے. خبثی سر جاشه چون اون را متنجس شدن به نجاست وہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کسی نجاست کو چھوئے از بین میبره. یا اس سے مس ہو. اما طهارت حدثی یعنی انسانی که وضو میگیره چی میشه که حق داره نماز مثلا بخونه؟ حدثی مطلب جیسے تو وضو وضو نہیں جب نداره تک که نہیں لے گا نمیتونه نماز نہیں نماز پڑھ بخونه. سکتا، جب تک وضو نہ کرے این نماز میشه نہیں پڑھ طهارت سکتا. حدث. اشکال نداره.
اتفاقاً اس کے لیے تو روایت ہے. اتفاقاً این روایت داره حضرت حضرت اس کو کہا ہے دساستیں، دساستین، یعنی این دو یعنی رکعت اس را در 2 رکعت کو نماز نماز شب شب سے وارد ملا لے. کنه. عیبی نداره. جب اپنی نماز شب سے اس نے نماز شبش که خلاص شد تو اپنی 11 رکعت رکعت وتر نماز را تھا، 1 خون، رکعت جو وتر کی دو پڑھی تو یہ رکعت 2 نافله رکعت اس میں صبح بڑھا ادا دے، کنه، اشکال نداره. نوافل صبح کی. اس میں اشکال نہیں ہے، اشکال نداره. اس کا نام نافله نافل صبح صبح این ہے، اسمشه. لیکن دلیل نے یہ نہیں کہا کہ جب تک اذان صبح نہ ہو اس کو نہیں پڑھا جا میتونید سکتا. شما بعد نماز اس میں شب کوئی حرج نہیں. بخونید دیگه گیری نداره. یہ حیثیت تعلیلی ہے اصطلاح کی علماء میں کہ اس کو نماز نافل صبح کہتے ہیں. ہاں ظہر کی، ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، یعنی زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہاں پر دلیل نہیں ہے کہ پہلے پڑھ سکے. لیکن اس باقی مستحبات میں جو وسعت ہے اس لحاظ سے ہم کچھ چیزوں کی اجازت دے سکتے ہیں. نتیجتاً ہم دلیل کے محتاج ہیں. قرآن و عطرت الطاہرہ، قرآن و عطرت اہل بیت جو پیغمبر نے کہا، ہم ان سے جو چیز پہنچے گی اس پہ عمل کریں گے. باب قضا میں ہمارے پاس دلائل ہیں. تقلید وہ کہ جو اس نے کس کو قاضی بنایا وہ عادل قاضی کو. ضروری ہے کہ اس شخص اپنے آپ کو عادل سمجھتا ہو، اللہ جائز نہیں ہے کہ وہ قضاوت کرے. لیکن امام جماعت میں اس طرح کی شرائط نہیں ہے. دلیل نداره که امام جماعت باید عادل امام جماعت کے لیے شرط نہیں کہ وہ عادل ہو، یعنی اپنے آپ کو عادل سمجھتے ہو، لوگ اس کو عادل سمجھتے ہو، یہ کافی ہے. سلام علیکم. دلائل فرق کرتے ہیں. اول وقت میں دلائل ہے کہ اگر ایک جز بھی وقت میں پڑھا جائے تو نماز صحیح ہے. اگر اس کو یقین تھا کہ ظہر ہو گئی ہے اور نماز شروع کر دے، بعد میں پتہ چلا کہ مثلا تشہد جو اس نے چوتھی رکعت کا پڑھا وہ وقت کے اندر پڑھا ہے، باقی اس کی نماز پہ دلیل خاص ہمارے پاس کی نماز صحیح. آخر وقت میں حتیٰ اگر عمدن بھی اتنی دیر کرے کہ صرف 1 رکعت بچے وقت، اگر اول آخر وقت اللہ اکبر بھی اس کے آخر وقت اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس کا قصد یہ ہے کہ دیر کرے. کیونکہ من الاصل کی بات وہاں پر آئی ہے تو دلیل خاص ہے کہ اول وقت میں اگر 1 رکعت بھی یا 1 حصہ بھی وقت کے اندر ہو گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. ہر مسئلے کی اپنی دلیل. در اول وقت لازم نیست یه رکعتش در وقت بشه، اول وقت میں 1 رکعت کا پورا وقت داخل ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ رکوع، 1 رکوع، 1 سجدہ، 1 تشہد کا حصہ
اگر وقت میں ہے تو نماز صحیح ہے دلیل خاص کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی چه؟ یعنی گھر کو امر کو بیچ دیتا ہے، کسی شخص کو بیچ دیتا ہے. یعنی مالک ہے، یعنی مالک هست کوئی حرج نہیں. و مسئول، چه اشکال داره؟ اما اگر یه شرطی میکنه که این لیکن تمامش اگر کوئی دوباره ایسی شرط ملکیت کرے رو جس از سے بین میبره، ملکیت نه ہی این ختم ہو صحیح جائے نیست. تو وہ شرط صحیح نہیں. میگه من این خونه رو به شما میفروشم، مثلا کوئی کہے شرط کہ اینه بھائی آپ کو خودت ایک توش گھر بیچتا ہوں نشینی اس شرط پہ کہ آپ خود اس یا میں نہیں بچت رہیں گے. بشینن یا اجارش بدی. لا کچھ اذا بھی كل فائدہ نہ ہو فائده تو ما صحیح تكون نہیں ہے. صحيح. اما اذا يملك بحيث اذا مات اس يصير طرح سے کہ الارث جب مرے گا تو لورثته ام لا. اپنے وارثوں کے لیے اس میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. تو اگر شرط پہ اذا عمل کر سکتا ہے، شرط بشرطے کہ وہ شرط آ کے هذا ملکیت کو يبي خراب يشتري نہ کرے. بيت يقدر ما يتصرف به. لا الشرط اگر اذا كان شرط مخالفا مقتضائے عقد و لمقتضى مقتضائے العقد بے کے خلاف ہو، فليس ملکیت التناقض کے او خلاف ہو، تو التضاد یہ بصحيح. صحیح نہیں ہے. يقول له انت لا تتصرف، مثلا بس آپ خلي زوجتك واولادك يقعدون بالبيت. اذا شرط اگر وقضى شرط کر الشرط دے کہ آپ رہ سکتے، کوئی الموجود اور عند نہیں رہ سکتا شروطه. اس میں، اذا خلاف اطلاق یہ اگر وہ عقد خامنے والا قبول کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ معاملہ واحد ٹھیک ہے. يتزوج لیکن اگر المرأة شرط کرے اس طرح کی تم وهي مالک ہی تشترط نہیں عليه ہو، ان تم لا خود نہیں رہ يدخل سکتے اس میں، بها یا شيء، تمہارے بچوں العقد کو نہیں صحيح. ملے گا اس میں سے اما وراثت، اذا يشترط نہیں، یہ انه شرط لا باطل تصير ہے. محرم لا ما يصير. تمام اذا ينفي كل ملکیت کے جو فوائد ہوتے ہیں اگر وہ ختم ہو جائزة جائیں، ہاں هذه. بعض ختم ہو، کوئی حرج نہیں. اما اذا تمام بعض ختم ہو جائیں الصور ملکیت يخالف. کے فوائد شرط کی وجہ سے، تو یہ شرط باطل ہے. الزوج اذا يقول انا اگر شوہر کہ میں طلقت نے تمہیں طلاق دے دی، اقراره حجة. طلاق جاری ہو جائے گی. نعم. طلاق حاملہ کی طلاق صحیح ہے مطلقة حتى اگرچہ وہ طہارت کے زمانے میں نہ ہو. اگر حاملہ ہے اور شوہر کے طلاق دے دو تو طلاق نافذ ہے. دیکھیں حکم شرعی بدلا نہیں جا سکتا. عقد دائم میں تمکین کا حکم ہے اور نفقہ. یہ اگر کہے کہ میں نفقہ نہیں دوں گا اور شادی کرے تو صحیح نہیں، مگر یہ کہ وہ سامنے سے کہے کہ نہیں میں بغیر نفقے کے، تو یا مثال کے طور پہ شرط کرے کہ یہ زوجہ کو ارث نہیں ملے گی، یہ باطل ہے. ہاں یہ کہہ سکتے کہ جو بھی ارث ملے وہ تم بخش دینا، ہاں یہ کہہ سکتے.
اسی طرح نفقے کو حق بخش سکتی ہے. بله که چی؟ بعض یا بعضی علت احکام تعام نہیں رکھتی، سند نہیں ہے. سند نداره، نمیشه نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله داد. مثل این چیزایی که جیسے بہت سی در چیزیں بعضی منافقین کی کتب کتابوں میں آئیں منافقین از اصحاب پیغمبر جو غیر یه مناسب چیزایی چیزیں پیغمبر غیر کے سلسلے میں مناسب نسبت به پیغمبر اگر داد. سند نہ ہو، به سند وقتی که نداشته باشه جو اونجا چیزیں حد ایک عام نمیشه انسان نسبت کی طرف داد، دیگه نسبت چه دی جاتی، وہ برسه به پیغمبر واسه کی طرف نسبت پیغمبر دی صلی گئی. الله علیه و آله. حدش یه چیز غیره که خود پیغمبر حد کی گفته بات الگ باشه، نه پیغمبر نفرمودن. کی روایت روایاتش ائمہ از سے آئی. ائمه است علیهم السلام. اگر اونم شروط کے باشه ساتھ ہو تو کوئی حرج گفتش نہیں. اشکال نداره. شروط داره نه مطلق است. ایک حد ہے، به نتیجه این یک حده. حد کی این شرائط ہیں. حد شروط داره. ایک یکی شرط از اس پہ شروطش اینه که سبب نہ بنے اسباب اسلام کی بدبینی طرف حتی بدبین ہونے کا، بیدینی به اسلام نشه. اسلام کی آبرو ریزی کا سبب نہ بنے. بدبینی کفار به اسلام نشه. حدود در کے اجرا کی ایک شروط شرط یہ ہے. اجرای حدود پیغمبر اکرم صلی در اللہ علیہ روایت وآلہ نے خود بھی اس طرح پہ پیغمبر عمل صلی کیا، الله علیه و آله اومده. کیونکہ اہم یعنی اور مہم کی بات ہے. اسلام اهم کو و مهمه رائج که کرنا اہم تضاد تر ہے. یکی اون حرامه، یکی انسان کاری بکنه ایک که انسان کوئی ایسا مردم عمل به کرے، یہ اسلام حرام ہے، لیکن ایک کوئی بدبین انسان بشن. ایسا عمل کرے جس سے این لوگ از مخاطر حرام اسلام سے اشد، بدبین ہو جائے، اسلام کی طرف بری نظر تضامه سے و دیکھے، این یہ حرام اشد اس سے مقدم زیادہ میشه. اہمیت ہے اس کی. لیکن شرائط ہے، اما شروط داره، جیسے اکرم مثل الصلاة اقیم دلوک الصلاة الشمس. لدلوک الشمس، یعنی ظهر که شد نماز بخون. مثلا جیسے اما حکم دیا ہے شرطش کہ جب شب ہو جائے تو طهارت نماز پڑھو، رات حدثی ہو جائے تو باشه. نماز اونجا پڑھو، لیکن اس کی طهارت شرط حدثی ہے کہ رو به بس باشه، قبلہ ہو، رو به طہارت قبله ہو، باشه. شرائط. اینا ایک شرط بھی نہ ہو تو نماز شروطشه، اگه باطل. یه شرطش نباشه باطله. تو اجرائے از حدود کا اجرای حکم دیا ہے، حدود حد جاری کرنے کا، سزاؤں کا باید کنه، اگه حکم یه ہے، لیکن شرطش شرائط کے نباشه ساتھ. اگر باطل شرائط نمیشه. فراہم نہیں ہے تو نہیں حد جاری ہوگی. بله 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 کیونکہ روایت خاص ہے اس مسئلے میں. روایت خاص داره. اختلاف اس پہ اختلاف برای همینه که این روایت کہ مقتضای جمعش با اون روایاتی که بعض میگه یه روایات دونه میں کافیه اس مقتضای طرح سے ہے جمعش چیه. کہ ایک بار لہذا پڑھیں، بعض میں ہے 3 بار مشهور پڑھیں، فقها لہٰذا جمع اقتضاء کردن جمعی ہے کہ ایک بار پڑھنا ضروری ہے، 3 بار احتیاط کریں. بین روایت ستا و روایت یک تسبیحات اربع. بعض جگہ ایک یکیش واجب ہے، 3 واجبه، مستحب ستاش ہیں. مستحبه. چون اگه بگیم ستا واجبه، این دلیلی که میگه اگر یکی ہم کہیں کافیه 3 باید به ہے کلی کافی ہیں تو پھر کنار جو ایک بذاریم. کو لیے کہتا ہے اما وہ اگر دلیل کو ہم پوری گفتیم که نکال لیں باہر. یکی کافیه، دلیلی که میگه ستا واجبه بجائے از تو پھر اس پہ وجوبش بجائے دست اس کے کہ برمیداریم، بگیم 3 کو واجب کرے، مستحبه وہ کہتا ہے کہ وقت نہیں، به کلی وجوب کنار کو ہم ختم گذاشته کر دیتے، نشه. ایک واجب ہے، 3 مقتضای مستحب. جمع دلالیشه. کیونکہ دونوں روایتوں کو جمع کرنے کا اقتضا یہ ہے کہ ہم مشهور دونوں چیزوں همینه. کو لیں. بله همین، به خاطر همینه، چون اختلاف در دلیل کیونکہ اختلاف اسی غالبا جہت سے، گفتن وَإِلَّا یکی غالباً کافیه. اکثر علماء نے کہا کم ہے کہ ایک کسی که کافی گفته ہے، باشه بہت ستا کم ہے کسی نے واجبه. اگر به کہا ہو خاطر کہ 3 همین واجب ہے. ایک بار تسبیحات اربع تیسری اور چوتھی رکعت پہ مستحب واجب ہے، 3 بار کہنا مستحب. مستحب ہے وہ مستحب دیگر داره، مستحبات کی طرح. مثل مستحبات دیگه. بہت سے احکام خیلی ایسے موقع ہیں، ما حکم ہیں میبینیم ایسے که جو حمله بر استحباب شده به خاطر مشکل کہ جس کے اندر سندی یا سند کی مشکل مشکل ہے یا جمع دلالی. دلائل کا جمع کرنے کی مشکل ہے، لہذا ان کو ہم مستحب کی طرف ہم. سلام علیکم. یا
مسئله هم شرح العلماء یہ مسئلہ شرح العلماء میں بھی ہے، شرح ریاض میں بھی ہے، مطرح اس کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ اینجور یله و رهانی شروط کے ساتھ ہے، ایسے ہی نہیں ہے بس جس کا جو جی چاہے کرے۔ شروطش تو کتب استدلالی مفصل استدلالی کتابوں مفصل ان کے شرائط کو لکھا گیا۔ نہ دو موضوع ہیں، دو الگ الگ موضوع ہیں، دو موضوع ہے تو الگ الگ موضوع ہیں، دونوں کے احکام میں فرق ہو جائے گا۔ آیه تنها آخر که صرف تنہا آیت تو نہیں ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، قرآن سے بھی لیں اور اہل بیت سے بھی، دونوں کو ملا کے ہم آگے در کنار قرآن کے بغل میں ہے، یہ حجته دونوں سے لینا ہے۔ اگر قرآن فرموده و قرآن قرآن میں گیا وہ قرآن الفجر، نماز صبح، دو کلمه دو کلمہ قرآن الفجر۔ اب اول فجر کب ہے، کب آخر وقت ہے، کب تک صبح ہے، تفسیرش وقت روایات وہ روایات پہ تفصیل ہے کس طرح پڑھے گا۔ نہیں، شما یعنی شما اگر در مستوای برداشت و اجتهاد آپ اگر اجتہاد کے مقام پر ہیں تو آپ کو دونوں کو دیکھیں۔ یا خود شرح شرح العلماء میں دیکھیں، تفاصیل میں موجود ہیں اس کی، نه اصل دو تا دو الگ الگ موضوع ہیں، یہ موضوع یہ الگ موضوع ہے، وہ الگ موضوع ہے، یکیش اصلی یکیش ایک اصلی ایک فر ہے، بله خب تام نہیں ہے، یعنی حد کلی بحث نہیں ہے، دو تا وہ موضوع ہے میری نظر۔ چی؟ نه فرق میکنه دو موضوع، دونوں کے احکام الگ ہوں گے۔ بالنتیجه میگم آخه بحث مفصلی بہت تفصیلی بحث ہے، دو کلمه‌ای یہاں پہ اسی طرح بیان نہیں کیا سکتے۔ حتی خود شرح العلماء که مختصر مراجعه شرح العلماء میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا، آپ مراجعہ کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ ایک خاتون سے با عقد یک خانم جیسے ہی کسی خاتون سے آپ کریں کہ اس کی ماں اور اس کی بڑی جتنے بھی ہیں سب محرم ہو جائے گی، اما لیکن اگر اس کی اولاد کو محرم ہونا ہے تو پھر ازدواجی تعلقات کا قائم ہونا ضروری ہے۔ کرده باشه بیٹی اور اس کی بیٹیاں اور اس کی بیٹیاں دختر و پوتیاں، دختر و یہ سب پسر و تب ہوں گے پسر و جب پسر و ازدواجی تعلقات قائم۔ صرف عقد سے نہیں، نه نه جو اوپر کے رشتے ہیں، ماں، دادی، نانی، یہ محرم ہو جائیں گے صرف عقد سے، مادر و مادر بزرگ لیکن اولاد جو اس خاتون کی ہے وہ تب محرم ہوگی این خانم مکہ ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں تو وہ سب محرم ہو جائیں۔ دخول بکنه وقت ذریه‌اش محرم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سيدي يا إمام إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي لك مجد
لن ينثني للزوال